اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے بے شمار مقاصد ذکر فرمائے ہیں۔ یہ قرآن جہاں دلوں کو سکون بخشتا ہے، جہاں معاشرتی مسائل کو حل کرتا ہے، ذہنی الجھنوں کا جواب دیتا ہے، اعتراضات کو رد کرتا ہے، وہیں اس کے نازل کرنے کے دیگر مقاصد بھی موجود ہیں۔ یہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل دیتا ہے، ایک دستور دیتا ہے، ایک راستے کا تعین کر دیتا ہے کہ انسان اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگا سکے۔ اور جوں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن زندگی کے ہر موقع پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا موقع نہیں جہاں قرآن نے اس کا ساتھ چھوڑا ہو، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل کر اس کلمے کو توڑ نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، مَن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اللہ پر ایمان لے آئے تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، ایک مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا ہے۔ لن انفصام لہا، جس سہارے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ انسان اسے چھوڑ تو سکتا ہے، اس سے پیچھے تو ہٹ سکتا ہے، اس سے بے اعتنائی برت تو سکتا ہے، لیکن وہ اس کلموں کو توڑ نہیں سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین کی طاقت کو، اللہ رب العالمین کے کلمے کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے لن انفصام لہا، اس کلمے کے لیے ٹوٹنا لکھا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلمہ توڑا جائے۔ ہم اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ کر دوبارہ سے پکڑ لیں، دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں اور پھر چھوڑ دیں تو یہ ہمارا اپنا رویہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو وہ پاور، وہ قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی طور پہ اس کو توڑ سکتی۔ اللہ نے سارے اندرونی اور سارے بیرونی خطرات کو ویسے ہی ختم کر دیا ہے، اور پھر چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو اس جیسی کوئی ایک بات بنا کر دکھا دیں، اس جیسا کوئی کلام لا کر دکھا دیں۔ آپ تو ہمارے لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ مقابلہ کرنے چلے ہیں کہ اسلام کا دستور حیات پتھر کے دور کی باتیں ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ اس قوم کو ڈرا دیں، اس کو آگاہ کر دیں، ان کے کانوں میں بات ڈال دیں۔ میرا بھائی، ہم آج کل قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، اور اس بات کی بڑی ہم فکر کر رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب موجود نہ ہو۔ حالات کے ساتھ اگر مثال دی جائے تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ اس قوم کو ڈرا دیں۔ اور ہم پچھلی آیات کے اندر، پچھلی ملاقاتوں میں یہ بات کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ نذر کا معنی ہوتا ہے، نذیر کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا ڈرانا کہ جس میں انجام سے باخبر کر دیا جائے، اس کی عاقبت اس کے سامنے واضح کر دی جائے کہ بھائی اس رستے پر چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہے، اس رستے پر چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہے۔ ہم نے قربانی کا جانور جب خریدنا ہے تو ذہن کے اندر وہ سارے مسئلے ہوتے ہیں، یار اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، یار اس کا لنگڑا پاؤں نہ ہو، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ صحیح ہوں، یہ کانا نہ ہو، یہ کمزور نہ ہو۔ ہم ان سارے عیوب کو چیک کرتے ہیں کہ کسی جانور کے اندر یہ عیب موجود تو نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے ہاں آپ کی قربانی بے داغ ہو تو پھر ہی مقبول ہوگی، اور جو قربانی کرنے والا اس کو بھی تو بے داغ ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بے داغ ہونا چاہیے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ اس قوم کو ڈرا دیں، ان کے کانوں میں بات ڈال دیں۔ میرا بھائی، مومن کانوں کا کچا نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ موسیقی اس کو سکون دے رہی ہے اور قرآن اس کو نیند دے رہا ہے۔
اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی سیکولر کی، کسی بھی شدت پسند کی، کسی بھی لبرل کی باتیں سنے اور قربانی سے اکھڑ جائے، حج کے اوپر اعتراض کر دے یا دین کی مبادیات کے اوپر اعتراض کر دے۔ مومن کانوں کا کچا نہیں ہوتا کہ 2 دن دنیا کے کسی دانشور کے پاس بیٹھا اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پتھر کے دور کی باتیں کہنا شروع کر دے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان قوم کو، اس گروہ کو ڈرا دیں۔ یہ طبقہ ڈر جائے تو ڈرنے سے بڑھ کر بندے کی کامیابی کوئی نہیں۔ جو ڈر جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی فکر بھی کرتا ہے۔ آپ ان کو ڈرا دیں، ان کے کانوں میں بات ڈال دیں، اور میرا بھائی جو ڈر جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان بھی کر دیتے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ کا کام یہ ہے، یہ حکمت والا قرآن آپ کو دیا، آپ کی رسالت کی گواہی اللہ نے دی اور اس کو نازل بھی رب نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سناتے رہیں، لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتے رہیں۔ ہمارے بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اوپر لوگوں کو موسیقی سنائی جاتی ہے، گانے سنائے جاتے ہیں کہ ہم نے رونق لگانی ہے، رش اکٹھا کرنا ہے، اور کہیں پر قرآن کی تلاوت لگا دو تو اپنی طرف سے گھڑا ہوا مسئلہ کہ جی تلاوت ہو رہی ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے، تلاوت کو غور سے سننا چاہیے۔ اور اللہ کے بندو، یہ کہیں مسئلے نہیں لکھے ہوئے، کسی نے نہیں بنائے۔ اگر آپ غور سے سنتے ہیں تو فبیہا، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے، آپ پر سننا ضروری نہیں ہے۔ وہ لگی ہے، تلاوت چل رہی ہے، اس کی برکت آپ کو ملتی جائے گی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، کام یہ ہے کہ آپ ڈرتے رہیے، آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے آباء و اجداد کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ یہ ایک اعتراض آ جاتا ہے یہاں پر کہ اللہ پھر اس میں کافروں کا کیا قصور، جب ان کو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ان کو کسی نے ڈرایا نہیں تو اس میں کافروں کا کیا قصور۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ان کے آباء و اجداد کو پہلے کسی نے ڈرایا ہی نہیں۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ تو غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو غفلت کا شکار ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے تو اعتراض کا جواب میرا بھائی یہ سنیے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی صورت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے کوئی امت، کوئی گروہ ایسا نہیں رکھا کہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ڈرانے والے سے مراد نبی نہیں ہے، ڈرانے والے سے مراد نبی نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین اگر وہ آ کر آپ کو اللہ رب العالمین کی بات سناتا ہے تو میرا بھائی وہ آپ کو ڈرا ہی رہا ہے، وہ آپ کو آپ کی عاقبت، آپ کے انجام سے باخبر کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا دین موجود تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دین ان کے پاس موجود تھا۔ ان کے ارد گرد کے علاقوں میں سیدنا ہود، سیدنا شعیب، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، ان سب کی دعوت پہنچتی تھی اور کئی لوگ آ کر ان کو ڈرایا بھی کرتے تھے کہ اپنے دین کے اوپر عمل کرو۔ اور سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے اندر اپنی طرف سے نئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آج ان کا یہ اعتراض کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ نبی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے پاس پہلے کوئی نہیں آیا۔ ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد خاص طور پہ مکہ میں کوئی نبی نہیں بھیجا، خاص طور پہ مکہ میں کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن ڈرانے والے ضرور اللہ نے بھیجے۔ وہ سارے کے سارے ہی آتے رہے، اور جب انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ اگر ہمارے پاس نبی آ جائے تو ہم دیگر ساری امتوں کی نسبت تیری سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ جب نذیر آ گیا، جب نبی آ گیا تو انہوں نے پہلی امتوں سے بڑھ کر بھی سرکشی کی، اس نبی کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے اب ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے یہ پکے پیری اب کام کر دیا ہے، ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے، حجت ان کے اوپر قائم ہو جائے کہ حقیقتاً ایک نبی جو ان کو ڈرا بھی رہا ہے، خوشخبری بھی دے رہا ہے، وہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، اب لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جگانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ ان کو جگائیے، آپ ان کے کانوں میں یہ بات ڈالیے، اور کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ فوت نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے یہ کام کرتے ہی رہنا ہے، مسلسل کرتے ہی رہنا ہے۔ میرا بھائی کان بہت بڑا ذریعہ ہیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا۔
اس لیے بار بار کہا کہ ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیں، ان کو ڈرا دیں، ان کو سمجھا دیں، یہ نہ ہو کہ کل کو اللہ رب العالمین پہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے سب کو ڈرا بھی دیا، سب کے پاس نبی بھیج بھی دیا، سب کی اللہ رب العالمین نے رہنمائی کر دی۔ آپ اس مسئلے کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو میرا بھائی کوئی نبی نہیں آیا، ہم نے تو کسی نبی سے ملاقات نہیں کی، لیکن ہمارے پاس علماء کی ایک بڑی جماعت موجود ہے جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، جو ہمیں انجام سے آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے پاس بھی ایسے کئی علماء کو بھیجا، ان تک دعوت پہنچائی، لیکن جب وہ نہیں مانے اور اس بات پہ اڑے رہے کہ جی کوئی نبی آئے گا تو پھر ہی کام ہوگا، تو اللہ نے نبی بھی بھیج دیا، اور نبی بھی امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام۔ پھر آگے فرمایا فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ غفلت کے اندر ہے۔ غفلت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی فکر نہ کرنا، بھول جانا، حالانکہ وہ چیز بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہم نے صرف یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو پیچھا نہ ہو، اس کو جو ہے وہ اس کو کوئی نیچی جگہ پر نہ رکھ دے، حالانکہ قرآن میں شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ قرآن کا پیچھا نہ کریں۔ قرآن کا اصل پیچھا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ رشوت لیں یہ قرآن کو پیچھا ہے، آپ جھوٹ بولیں یہ قرآن کو پیچھا ہے، آپ غیبت کریں یہ قرآن کو پیچھا ہے، وگرنہ یہ قرآن کو پیچھا کسی نے اس کی طرف پشت کر دی تو کوئی گناہ ہوگا؟ کون سی حدیث کے اندر ہے جی گناہ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں بے ادبی، دین نے سارے ادب سکھا دیے ہیں، دین سے بڑھ کر ادب سکھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ اس کی طرف پشت کریں گے تو آپ اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا دل اس کے اوپر نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لگے رہیے، لیکن اصل جو اس کو پیچھا کرنا ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں نے ہم سے کتاب مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جنہوں نے کتاب اللہ سے مانگی تھی، اللہ نے ان کو کتاب عطا کی، اور کتاب آنے کے بعد وہ دنیا کے فائدے کے پیچھے بھاگے، فنبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب کو اٹھا کر اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، فبئس ما یشترون، دنیا کے بڑے گھاٹے کے سودے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت سے نکلنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الغفلہ، اے اللہ میں غفلت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ کبھی بھی غافل نہ ہوئیے، کیونکہ مومن کانوں کا کچا نہیں ہوتا۔